السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ چلیں جی، ہمارے سٹارٹ ہو چکے ہیں صبح مارننگ کے کام۔ تو سب سے پہلے میں لگا لوں گی مشین، کیونکہ کپڑے جو ہے نا جمع ہو چکے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ میں نے آج ڈسٹنگ کرنی ہے، ایک کمرے کی سیٹنگ تھوڑی سی جو ہے نا چینج کرنی ہے، چینج بھی کی ہے تھوڑی سی، اور کارپیٹس ہیں، ظاہری سی بات ہے سردی بھی ہے۔ تو پچھلے دنوں تو بارشیں اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو میں اچھے طریقے سے جو ہے نا نہیں کر سکی۔ تو بس گیس وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، اور ساتھ میں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری اپنی طبیعت بھی سیٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں جو ہے نا اچھے طریقے سے نا کلیننگ نہیں کر سکی۔ تو ان دنوں ذرا دھوپیں نکل رہی ہیں، تو کل پرسوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا موسم ہو، تو کیونکہ جس دن باہر بادل وغیرہ ہوتے ہیں تو اس دن بھی کچھ مطلب کوکنگ کا ہی دل کرتا ہے۔ اگر بہت انسان کام کرنے کا دل بھی کرے نا تو صرف انسان کوکنگ ہی کر پاتا ہے، خاص طور پر جب بارش وغیرہ ہو یا بادل ہوں، تو پھر اس طرح کی کلیننگ وغیرہ کے کام جو ہے نا کم ہی ایسی ہوتا ہے کہ انسان کر سکے، کر بھی نہیں سکتا، دوسرے یہ کہ دل بھی نہیں کرتا۔ تو آج میں سوچ رہی ہوں کہ میں کر لیتی ہوں، چلو کرنا ہی ہے۔ تو بچوں کو باہر میں نے دھوپ میں نکال لیا ہے کہ آپ لوگ باہر چھت پہ جاؤ، دھوپ لگاؤ، اور میں جو ہے نا نیچے ریلیکس ہو، کیونکہ بار جب بچے آتے ہیں پاس آتے ہیں تو پھر کام جو ہے نا ذرا سا بندہ رک جائے، بیٹھ جائے، تو جو انسان کے اندر ایک جذبہ سا ہوتا ہے صبح صبح کام کرنے کا کہ میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں، تو وہ جو ہے نا ذرا اتنا پھر بندے کا دل نہیں کرتا بعد میں۔ تو اس لیے میں نے کہا چلو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وقت بھی ہے اور موسم بھی اچھا ہے۔ تو ابھی میں سب سے پہلے جو ہے نا میں نے مشین لگائی ہے، ناشتے کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ جلدی جلدی میں نے چائے ہی بنائی ہے، اور تندور سے ہی پراٹھے ہسبینڈ لے آئے تھے، تو وہ ناشتے کا کام میرا جو ہے نا جلدی جلدی ہو گیا تھا۔ تو برتن جو تھے میں نے رات کے دھوئے ہیں، صبح کے ناشتے کے بھی پڑے ہیں۔ تو پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ چلو واش روم کی اچھے طریقے سے میں کر لیتی ہوں، ویسے ڈیلی ہوتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اچھے طریقے سے جیسے صحیح کر کے ہر چیز بندہ واش کرتا ہے اس طریقے سے میں نہیں کر پائی۔ تو آج میں پہلے مشین لگائی ہے تاکہ باقی جب کام ختم ہو جائیں گے تو میرے مشین کے جو کپڑے ہوں گے وہ بھی دھل چکے ہوں گے، ان کو میں جو ہے پھیلا دوں گی۔ تو چلیں میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایک ریکویسٹ ہے، ویسے میں آپ سے ایک بات کروں کہ میں تو جو بھی ویڈیو دیکھتی ہوں نا، تو اگر مجھے کوئی کہے یا نہ کہے تو میں جاتے جاتے ایک نیکی ضرور کر جاتی ہوں۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ ریکویسٹ نہیں ہے بلکہ ایک نیکی ہے۔ چلیں اگلے کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی طرف سے بھی ایک نیکی ہی ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیں۔ انسان اگر کسی کے کام آ جائے، نیکی کر لے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ تو چلیں یہ تو ہو گئی بات سبسکرائبر مطلب ہونے کی، سبسکرائب کرنے کی۔ تو اگر دل مانے تو کر دیں، ورنہ زبردستی تو کسی کے اوپر بھی نہیں ہے کہ کوئی کرے نہ کرے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کوئی سکپ کر کے دیکھے، کوئی مطلب ہر ایک کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس طرح بھی کسی کی ویڈیوز دیکھیں یا کچھ، مطلب ہر ایک کا اپنا، کسی کے پاس وقت ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو زبردستی والی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی زبردستی کر بھی نہیں سکتا۔ تو ویسے جو ہے نا اپنی بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ میں ضرور سبسکرائب کرتی ہوں، جس کی بھی میں ویڈیو دیکھتی ہوں یا کچھ، تو میں کہتی ہوں کہ چلو ہمارے ایک کلک کرنے سے جو ہے نا اگر کسی کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ تو چلیں جی، باتیں تو ہو گئیں۔ تو ابھی میں سب سے پہلے نا کچن کا تو یہ حال ہے کہ برتن رات کے میں نے دھوئے ہیں، اور کھانا بھی آج نہیں بنا ہوا، تو پھر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کریں، کیونکہ کھانے کا ٹائم بھی تو ہونے والا ہے تقریباً۔ صبح کے بندہ جب کام ابھی تک پورے سمیٹ نہیں پاتا تو پھر بھی جو ہے نا ایک دم سے 12 بج جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ لنچ کا ٹائم جو ہے نا شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو پھر خود بھی انسان کا دل کرتا ہے کہ چلیں کچھ ہو تو ہم کھائیں بنائیں، کیونکہ کھانے کے ٹائم پہ تو پھر کھانا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو لیکن میں نا سارے کام آج پیچھے کر کے نا، تو سب سے پہلے میں سوچ رہی ہوں گھر جو کمرے کی صفائی ہے جو میں اتنے دنوں سے سوچ رہی ہوں، پھر وقت نہیں مل پاتا، تو چلو میں آج اس کام کو پہلے کروں گی، اس کے بعد جو ہے باقی یہ کام ہو جائیں گے، اللہ کرے گا، پھر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو چلیں یہ اب کمرے کی میں نے نا اچھے طریقے سے ڈسٹنگ بھی کی ہے، اور ساتھ میں تھوڑی سی میں نے
مطلب جو میں نے اوپر ایک کارپیٹ کا پیس موٹا سا ڈالا ہوا تھا وہ میں نے اٹھایا ہے، وہ اٹھا کے تو مطلب اچھی طریقے سے جھاڑ کے صحیح کر کے میں نے، کیونکہ تقریباً 1.5 مہینہ میں نے وہ ڈالا ہے ادھر نا، وہ اتنا زیادہ گندا نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو اب سردی ذرا کم ہو گئی ہے تو اس کو میں اٹھا دیتی ہوں. اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا گدا، روئی کا ہی گدا ہے، لیکن اس کو میں سائڈ پہ نہ سیٹ کر کے میں نے کہا ڈال دوں، تو اس کو میں سیٹ کر رہی ہوں. تو چلیں جی، سوچ رہی ہوں کہ آلو پڑے ہوئے ہیں تو انہی سے ہی کچھ بنا لیتی ہوں آج، کیونکہ آلو بنانے میں نا ذرا ٹائم کم لگتا ہے، تو نہیں بھئی ایسے کرتی ہوں کہ ابال لیتی ہوں آلو، تو پھر یہ کہ پراٹھے بنا لیتی ہوں، میش کر کے نا ان کے پراٹھے بنا لوں تو بچے بھی شوق سے کھا لیں گے. تو ہسبینڈ سے کہہ دوں گی کہ بھئی نہیں بنا ہوا، ان کو پتہ بھی تھا کہ آج نہیں ہے گھر میں کچھ بھی، تو پھر دیکھتے ہیں، مطلب بنایا کچھ بھی نہیں ہے. تو ویسے راشن وغیرہ تو ہوتا ہی ہے، چلیں دالیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچن میں پھر لگو تو پھر پورا دن، تقریباً پورا دن نہ بھی کریں تو لگ ہی جاتا ہے آدھا دن تقریباً. اگر کچن کے کاموں کے ساتھ انسان چپک جائے صبح اٹھ کے تو پھر تقریباً جو ہے نا 2-3 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے لگ ہی جاتے ہیں. تو چلے میں نے آج کچن چھوڑ دیا ہے، کمرے کا کر رہی ہوں. تو آئندہ جو ہے نا جو دوسرا میرا کمرہ ہے اس کو جب میں نے صاف کرنا ہوگا صحیح ڈیپ کلیننگ، تو پھر انشاءاللہ میں ایک دن پہلے جو ہے نا سالن اور آٹا وغیرہ گوندھ کے، اور مطلب جو ہوگا کچن کا کام وہ ایک دن پہلے کر کے رکھوں گی، تاکہ میں ایزیلی دوسرے کمرے، کیونکہ دوسرے کمرے کا کام بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہی سوچ رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ پہلے ہی کروں گی. مطلب کھانے وغیرہ کا جو سسٹم ہے، سالن بنانا ہے تو ایک دن پہلے میں بنا کے اگلے دن کے لیے چھوڑ دوں گی. تو یہ میں نے ایسے ہی کر لی ہے، مطلب صفائی میں نے کر دی ہے اچھی طریقے سے. تھوڑا سا یہ ہے کہ دروازے وغیرہ کھولے ہیں تاکہ دھوپ لگی ہوئی ہے تو ہوا بھی لگے، ہے تو سردی ہے ٹھنڈ ہے لیکن ہوا بھی ضروری ہے، لگنی چاہیے. تو بچے اندر ہوتے ہیں تو پھر میں یہ ہوتا ہے کہ دروازے وغیرہ بند کرتی ہوں. تو ابھی میں آ گئی ہوں کچن میں، تو میں نے آلو جو ہے نا بوائل کر لیے تھے، تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ ان کے پراٹھے بنا لیتی ہوں پہلے، کیونکہ میں تھک گئی ہوں بہت زیادہ. تو پراٹھے بنا کے کچھ بچوں کو کھلا کے خود بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا بھی پیٹ پوجا ہو جائے، تو پھر میں جو اگلے کام ہے تو دیکھتی ہوں، اگر ہمت لگی تو کروں گی، اگر نہ ہوا تو پھر یہ ہے کہ آرام آرام سے بندہ تسلی سے جو کام کرتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے انسان کر لیتا ہے. اور جلدی جلدی میں جو ہے نا، کیونکہ میں ذہن میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، آگے عید بھی آ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ سے ہی میں کلیننگ شروع کروں گی، تو پھر تب جا کے جو ہے نا میرے کام ختم ہوں گے. کیونکہ ابھی بچوں کو چھٹیاں، تو انہوں نے مارچ میں جانا ہے اسکول 1 مارچ سے، تو اس سے پہلے پہلے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا داخلہ بھی کروانا ہے، اور ساتھ میں ان کی بکس وغیرہ لے کے ان کے اوپر جلد بھی کروانی ہے، کور وغیرہ بھی چڑھانے ہیں. تو بہت سارے کام ہیں، تو وہ بھی ذہن میں آ رہے ہیں کہ چلو ایک بازار کا چکر تو میں نے لگا لیا ہے، کہ ان کی جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں، مطلب بیگز وغیرہ وہ تو میں لے آئی ہوں، باقی ابھی بہت کچھ رہتا بھی ہے، مطلب کاپیاں بھی لے آئے ہیں ان کے بابا، لیکن میں اب جو ہے نا سوچ رہی ہوں کہ ان کی اسکول کی مکمل تیاری بھی کرنی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کروں گی تو تب ہوگا. ویسے اگر 2-3 دن رہ گئے تو مطلب دن تو ایک دم سے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، تو اسی طرح دن گزرتے رہیں گے اور ان کے جو کام ہیں وہ نہ رہ جائیں گے. تو ابھی میں نے یہ پراٹھا ڈال دیا ہے توے پہ، تو بچے بار بار میرے آ رہے ہیں، کہ میں نے کہا چلو شکر ہے میں نے آلو جو ہے نا بوائل کر لی تھی، فوراً سے ان کے کھانے کا انتظام تھوڑا سا ہو جائے، کیونکہ پھر جب ان کو بھوک لگ جاتی ہے، کچھ زیادہ ناشتہ تو صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں بچے، تو جب باہر کھیلتے ہیں جا کے تو پھر ان کو کچھ زیادہ ہی بھوک بھی لگ جاتی ہے. تو چلو شکر الحمدللہ میرے ذہن میں جیسے ہی آیا کہ آلو کا کچھ بنا لوں، آلو پڑے ہیں. تو ویسے تو اور کوئی سبزی آلو کے بغیر انہوں نے کھانی نہیں ہے، مطلب ایک آلو ہی ہے جو بچے چپس کی صورت میں کھا لیتے ہیں، پکوڑے بنا کے دے دو وہ کھا لیتے ہیں، یا پھر اس طرح بھون کے دے دو توے پہ یا کڑھائی وغیرہ میں تو اس طرح کھا لیتے ہیں، کھانا اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں روٹی کے ساتھ. تو اس کے علاوہ آلو کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی سبزی نہیں ہے جو یہ شوق سے کھاتے ہوں. ایک ہاں آلو پالک ہے جو مطلب پھر بھی یہ زیادہ نہیں کھاتے، کچھ کہہ نہیں سکتی کہ یہ شوق سے کھاتے ہوں گے، لیکن کھا لیتے ہیں پھر بھی. تو زیادہ جو ہوتا ہے نا دال اور مرغی اور اس کے علاوہ گوشت وغیرہ قیمہ ہو،
اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بچے آسانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، مطلب کہنا نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کھاؤ۔ تو چلیں، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں سمجھدار ہو جاتے ہیں تو پھر کھاتے ہیں، کیا پتہ اب میرے بچے کیا کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ پراٹھا جو ہے نا میں سوچ رہی ہوں کہ ایک ایک پراٹھا کر کے ان کو دوں، لیکن میں اکٹھے ہی جو ہے نا بنا کے ابھی میں دھوپ میں لے آئی ہوں، تو بچوں کو بھی کھلا رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں خود بھی جو ہے نا کھا رہی ہوں، تاکہ بس یہ کہ گزارا ہو جائے گا۔ پھر دیکھتے ہیں کیا کریں۔ آج دل تو بہت ہے کہ بریانی ہو یا چاول یا پلاؤ، کچھ بھی ایسا کچھ بنانے کا دل کر رہا تھا اچھا سا، کیونکہ دھوپ بڑے مزے کی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو اوپر دھوپ میں بیٹھ کے کھائیں گے، لیکن بس وہ کلیننگ والا کام بھی تو کرنا تھا، اگر وہ نہ کرتی تو وہ پھر دھوپ لگاتی تو پھر وہ کام تو سرے سے ہی میرا رہ ہی جاتا، تو یہ کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، تو اسی طرح میرے دن گزر جاتے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں، دھوپ بڑی سخت سی لگ رہی ہے تو مزے کی، جب شروع میں بندہ آ کے بیٹھتا تو کہتا ہے کہ مزے کی دھوپ ہے، لیکن یہ 2-3 دن سے نا سخت سی دھوپ ہے، مطلب زیادہ بندہ نہیں بیٹھ سکتا دھوپ میں، تو بس یہ پراٹھے وغیرہ کھا لیں بچے بھی اور میں بھی، تو پھر جاتے ہیں نیچے۔ چلے میرے ساتھ رہیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں ویڈیوز کو، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ چلیں، ابھی میں ہسبینڈ میرے جو ہے نا انہوں نے لاہوری بیر جو ہوتی ہے، اس کو تو ہم اسی طرح بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ اس کو کیا بولتے ہیں، دوسرا نام اس کا کوئی اور بھی ہے، یا میں تو یہ کہتی ہوں اس کو لاہوری بیر کہتے ہیں، تو اسی طریقے ہم لوگ اسی طرح کہتے ہیں، بیر تو کہتے ہیں لیکن ہوتے تو بیر ہی ہیں، لیکن لاہوری بیر کہتے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی دوسرا نام بھی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ چلیں، ابھی ہم لوگ ادھر بیٹھے ہی ہوئے ہیں، میرے دل بھی میرا بڑا کر رہا تھا کہ چلو کوئی بریانی وغیرہ یا چاول یا اس طرح کی کوئی چیز میں خود بناتی، دل بھی کر رہا تھا، لیکن آج بہت تھکی ہوئی ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی بناؤں گی، مطلب جس دن کام وغیرہ زیادہ نہیں ہوگا تو ریلیکس ہو کے اچھے طریقے سے جو ہے نا بندہ ٹھنڈے دماغ سے اچھی سی کوئی چیز بندہ بناتا ہے اس کو، اور جلدی میں ایسے نا مزہ نہیں آتا، پھر نہ چیز بنانے کا مزہ آتا ہے نہ کھانے کا مزہ آتا ہے۔ تو چلیں جی، اللہ نے میری سن لی دل کی، تو یہ آگے پیر سے چاول بریانی بنی ہوئی، کیونکہ ایک بچی جو میرے پاس پڑھتی ہے قرآن پاک، تو وہی لے کے آ گئی کہ بھئی میرے بھائی کا جو ہے نا حفظ مکمل ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا اس کی مدر نے جو ہے بھیجے تھے۔ تو چلیں جی، وہی بات ہے کہ جو بات دل میں ہوتی ہے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کا انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ میاں بھیج دیتے ہیں۔ تو چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور وہی بات ہے نا کہ انسان جب جو ہے نا اللہ پاک سے کسی چیز کی امید رکھتا ہے نا، تو اللہ پاک ضرور اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ پاک جیسا تو کوئی، میں کہتی ہوں کہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اللہ جیسی مدد کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات کا جو ہے نا صلے کی جو توقع ہے نا، اب صرف اور صرف اپنے رب سے رکھیں۔ اللہ حافظ۔